یومیہ کے اندر کیا لکھتا ہے کہ ہاں ایک صاحب کہتے تھے ماں نے ایک شخص کی ماں کے ساتھ زنا کرتا تھا، ماں دوست بولو ہاں، لکھتا ہے کہ پوچھا گیا، کہنے لگا کہ پورا میں اسی کے اندر تھا، اگر دوبارہ تھوڑا سا اس میں چلا گیا تو کیا حق ہے ماں کا؟ اس کی بات ہے کہ نہیں آگے شکلی کا لکھا ہے کہ ہاں عقل تو یہی کہتی ہے میری عقل کہتی ہوگی نہ بتا، کوئی کافر سے کافر بھی میں سمجھ لے گا جب تک لگائے ہو دھوتی رکھی ہو اس سے پوچھو کہا کہ دماغ خراب ہو گیا۔ اور سنو دیوبندیوں تو تمہاری عقلیں ہوگی جہاں ماں کے ساتھ ماں اللہ یہ کرنا رکھا جائے تو تم ماں کی عقلی کرتے ہو، یہ تمہیں مبارک ہو۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ماں کی یہ عزت ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے چلتا جائے۔ دشمنی ہے کہ کہیں بھی حضور کے لیے بات ہے فوراً انکار کر دیا جائے، فوراً انکار کر دیا جائے، مگر تم اپنے خلیفہ سے کتنی محبت کرتے ہو یہ دیکھو۔ آئیے جناب کتاب کا نام حکایت اولیاء یعنی ارواح ثلاثہ، صفحہ اس کا 163 اور 164 ہے، 163 اور 164 لکھتے ہیں حکایت نمبر 147 خان صاحب ممبر پاک مبارک قبلہ شوہائے ذریعہ احترام علماء کرام حاضرین معزز سامعین کرام، اسلام کی جدار ماؤں بہنوں عزیز بچوں، ہم ساتھیوں میرے دوست احباب بزرگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی لکھا، اور فقہ کی متعدد بلکہ شاید ہی کوئی کتاب ایسی ہو جس میں یہ مسئلہ بیان نہ کیا گیا ہو کہ بے نمازی گنہگار ہے، کافر نہیں۔ اگر نماز نہیں پڑھے گا تو گنہگار کہا جائے گا، مسلمان نہیں ہے ایسا نہیں کہا جائے گا۔ بلکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے تفصیل میں یہاں تک فرمایا کہ نماز نہیں پڑھے گا گنہگار ہے، تارک صلاۃ ہے، تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے بے شک، مگر اس کے باوجود جہنم میں جائے گا اس کا یقین نہیں کیا جا سکتا۔ رب کی رحمت، اس کی رحمت سے اس کے حبیب کی رحمت اگر ہو گئی تو اس کے باوجود اس کی گناہ کی بخشش ہوگی، اور بغیر جہنم میں جائے اسے جنت کا پروانہ ملے گا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو شاید ہر خاص و عام کو معلوم ہے کہ بے نمازی مسلمان ہوتا ہے، یہ کسی نہیں معلوم ہے۔ اسلام اور ایمان کا تعلق وہ یہ ہے کہ اگر انسان اللہ اور رسول کی توہین کرے یا ضروریات دین میں سے کسی کا منکر ہو، یا اللہ اور رسول کی ربوبیت اور رسالت کا منکر ہو، یا حضور کے بعد کسی اور نبی کا قائل ہو، بہت ساری چیزیں جو عقائد سے تعلق رکھتی ہیں، اس کا تعلق اسلام و ایمان سے ہے۔ اعمال چاہے روزہ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے عبادت ہو، چاہے بندگی ہو، چاہے حج ہو یا زکوٰۃ ہو، جو بھی اعمال ہیں وہ اعمال وہ کرے گا تو ثواب پائے گا، اور نہیں کرے گا تو گنہگار ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بد صحیح، چور صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح، اے میں ایسا ہی صحیح ہوں تو کریمہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگر لاکھوں سے ہے سوا، مگر اے ابو تیرے عقل کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہاں مجھ سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہ گلی گلی تباہ ہو کر یہ سب سکھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، ہے تو رضا میرا ستم، ہے تو رضا میرا ستم، جرم پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم سازے طرب بجائے جرم۔ اور سنیے یہ تو ہو گئی اعلیٰ حضرت کی باتیں، ویسے حدیث پاک سنیے۔ فرمایا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر ہیں۔ آقا نے مفہوم حدیث پاک آقا نے ارشاد فرمایا میری شفاعت میرے گناہگار امتیوں کے لیے ہے، شفاعتی لأہل کبائر من امت، یہ حدیث ہے، شفاعتی لأہل کبائر من امت، میری شفاعت میری امت میں جو گناہ کبیرہ کے سبب ہلاک ہو چکے ہوں گے ان کے لیے میری شفاعت۔ آپ کو ابھی خطبہ
سبق نہیں معلوم جا کے پڑھیے، جمعے کے خطبے کے اندر پڑھا جاتا حالکین شقیہ، یعنی جو گناہوں کے سبب ہلاک ہو چکے ان کی شفاعت مصطفیٰ نے کرنی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جو گناہوں کے سبب ہلاک ہو چکے، یہ تو جمعے کے خطبے کے اندر یا رسول اللہ، زندہ باد۔ کہ کنٹروورسی بالکل نہ ہو، مسئلہ ہے، مسئلہ ہی کرتا ہے، کنٹروورسی بالکل مجھے نہیں چاہیے۔ یہاں سے مسئلے کو مسئلے کی طرح پر بیان کر رہا ہوں تاکہ کچھ ہو سکتا ہے ذہن میں غلط چیزیں ڈالی جاتی ہیں، کسی کے ذہن میں گھس جاتی ہے، اس کو بیٹھ کے برین واش کرنا، جیسے کہتے ہیں نا کچھ لوگ برین واش کرتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح چیزوں سے ثابت نہیں کر پاتے تو بیٹھ کے زبردستی برین واش کر دیتے ہیں، گھمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، جمعے کے خطبے کے اندر فرمایا پڑھا جاتا ہے حالکین شفیعہ، اس کا ترجمہ جا کے علماء سے پوچھیے۔ ہمارے بھائی وسیم صاحب کا نیچے تشریف فرما ہے، ہم نے ہمیشہ کہا کہ اوپر رہا کریے، غالباً ترتیب رہتی ہے پیروں میں، فرمایا پڑھتے ہیں سنتے ہیں حالکین شفیعہ، علماء سے اس کا ترجمہ پوچھیے تو علماء بتائیں گے حالکین کا مطلب یہ ہے جو گناہ کبیرہ کے سبب ہلاک ہو چکے، شفیعہ کا مطلب یہ حضور ان کی بھی شفاعت فرمائے۔ فرمایا شفاعتی لأہل کبائر من امتی، میرے امت میں جو گناہ کبیرہ کر چکے ہوں گے میں ان کی بھی شفاعت کروں گا۔ اب آگے آؤ اسی حدیث میں آقا سے جب حضرت ابو ذر غفاری ہیں اور حضور نے فرمایا میں اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت کروں گا جو گناہ کبیرہ کے سبب ہلاک ہوئے، جو میری امت میں سے جنہوں نے گناہ کبیرہ کیا میں ان کی شفاعت کروں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے چونک کر سوال کیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، حضور آپ کی امت میں سے جو گناہ کبیرہ کے سبب گناہ کبیرہ کر چکے ہوں گے آپ فرمانا ان کی شفاعت کریں گے۔ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ آپ کا امتی زانی ہو یا شرابی ہو، زانی ہو یا چور ہو، آپ نے فرمایا نعم وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگرچہ وہ چور ہو، اگرچہ وہ زانی ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری نے دوبارہ کہا یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، حضور اگرچہ وہ زانی ہو اگرچہ وہ چور ہو، آپ نے فرمایا نعم وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ۔ اسی بار پھر حضرت ابو ذر غفاری نے یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، آپ نے فرمایا ہاں ابو ذر تم اپنی ناک یہیں رگڑ بھی دو تب بھی میں یہی کہتا رہوں گا میری امت میں جو گناہگار ہیں میں ان کی شفاعت کروں گا، اگرچہ وہ چور ہو اگرچہ وہ زانی۔ ہمارے استاد زمان علامہ حسن برادر اعلی حضرت امام شیر و صفت جھوم کے ارشاد فرماتے ہیں رحمت میں کس طرح ہو گناہگار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف، وہ بے شمار جرم ہو وہ بے عدد گناہ، کچھ کم نہیں کہ تم ہو گناہگار کی طرف، دیکھی جو بے کسی تو انہیں رحم آ گیا، دیکھی جو بے کسی تو انہیں رحم آ گیا، گھبراتے ہو گئے گناہگار کی۔ میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، کوئی للکار نہیں بھائی، ہاں بس ہو گئی للکار، مسئلہ بیان کر رہا ہوں، میرا کوئی کنٹروورسی کا پوائنٹ نہیں، میں مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ہرگز میرا تقابل کا اس لیے کہ میں مطابق کی دیکھ کی بات کرتا ہوں اور کسی کی بات نہیں۔ دوسری بات یاد رکھیے کہ ہمارا ایمان کہ ہم حضور کے غلام کو بخشے جائیں گے، رہ کے بات نہیں ہماری، تو اگر زیادہ گھمنڈ ہے تو لاؤ میں منقول شریف سے ایک واقعہ سنا جس کو اعلیٰ حضرت نے امام ابن حجر مکی ہیتمی شافعی رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا اور اس واقعے کو مدارج النبوہ میں بھی لکھا گیا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ فرمایا ایک شخص، اور سنیے، ایک شخص دنیا چھوڑ اور جو دنیا میں تھا اس سب کو چھوڑ دیا، پہاڑ پہ چلے گئے، 300 سال کی انہوں نے عمر پائی اور پہاڑ پہ گئے، چھوڑ دی دنیا والوں کو چھوڑ دیا، محض اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ کی بندگی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص انہی کے لیے پہاڑ پہ ایک انار کا درخت پیدا فرما دیا اور ایک پانی کا چشمہ جاری فرمایا۔ انار کے درخت سے وہ انار کھاتے اور پانی کے چشمے سے وہ پیاس بجھاتے پانی پیتے اور اپنا طہارت وغیرہ کرتے۔ 300 سال کی زندگی ہوئی، محض عبادت و ریاضت میں 300 سال کی عمر انہوں نے گزار دی اور اس کے بعد وصال کے لیے کا جب وقت آیا تو ملک الموت سے عرض کیا ہم کو تھوڑا سا وقت دیا جائے، پھر وہ سجدے میں گئے، سجدے کی حالت میں ان کی روح کو قبض کیا گیا۔ اللہ کتنے سال عبادت کری؟ بولیے ذرا، کتنے سال عبادت کری؟ ہم ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمجھ اور وسیلہ کیا؟ ظاہر ان کا میں گناہگار ہوں وہ میرے شفیع، ان کا میں گناہگار ہوں وہ میرے شفیع، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا؟
آپ کی محبت ایمان کچھ اور کہتا ہے، عشق رسول کچھ اور کہتا ہے. کیا فرمایا حضرت عمر نے؟ چوم لے کے حضرت چوم لے کے حضرت نہیں چوما، فرمایا نہیں چوموں گا، تو ایک پتھر ہے لیکن چوموں گا اس لیے کہ مصطفیٰ نے چوما ہے. ارے ہم نماز نہیں پڑھتے، پڑھیں گے اس لیے کہ مصطفیٰ نے ہمارے حضور نے پڑھی ہے، ہم کو حکم دیا، ورنہ اگر حکم نہیں ہوتا فرمان نہ ہوتا پڑھنا کی. میں نہیں جاؤں گا. ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنے حضور کے لیے کرتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں تو حضور کے لیے، عبادت بھی کرتے ہیں تو حضور کے لیے. حضور ہم سے راضی ہوتا ہے. مقصد بتانے کا یہ ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ایک طرف 300 سال کی زندگی ہوئی، وصال فرمایا. اب اس کے بعد کل میدان قیامت ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. ان کو میزان پر لایا جائے گا، نامہ اعمال تولوائے جائیں گے. اب جب نامہ اعمال تولوائے جائیں گے تو نیکیاں تھیں، گناہ تھے ہی نہیں، تو نکلتے کہاں سے؟ نیکیاں نکل کے آئیں گی. نامہ اعمال میں جب نامہ اعمال رکھا جائے گا میزان پر تو حکم ہوگا رب کا، لے جاؤ میری رحمت سے اس کو جنت کی طرف. بے شک اب وہ عرض کریں گے مولا تیری رحمت سے یا میرے عمل کے سبب. 300 سال علماء نے عبادت کی، 300 سال زندگی کری، 300 سال میں نے نمازیں پڑھی، 300 سال میں دنیا کو چھوڑ کر پہاڑ پر زندگی گزارتا رہا. نہ کسی سے جھگڑا کیا، نہ کسی سے لڑائی کی، نہ کسی سے مقابلہ کیا، نہ کسی کو برا کہا، نہ کسی کو گالی دی، نہ کسی سے ملاقات کی. مولا 300 سال تک میں نے عبادت صرف تیری کی، دنیا کو چھوڑ دیا. اور آج کی میدان محشر میں آ کے حکم دیتا ہے لے جاؤ میری رحمت سے ان کو جنت کی طرف. مولا میرے عمل کے سبب کیا مجھے جنت نہیں ملی؟ مفہوم واقع رب تعالی ارشاد فرمائے گا کرے کیا دوبارہ نامہ اعمال کھولو، سبحان اللہ، لے کے آیا جائے گا. دوبارہ نامہ اعمال کھولوائے جائیں گے. رب تعالیٰ فرمائے گا میں نے بندے کو نعمتیں دی تھی، آنکھ کی نعمت دیکھنے کے لیے، زبان کی نعمت بولنے کے لیے، مزے کو چکھنے کے لیے، دماغ کی نعمت سوچنے کے لیے، پاؤں کی نعمت چلنے کے لیے، ہاتھ کی نعمت ہاتھ استعمال کر کے کھانے کے لیے. میں نے بندے کو بہت نعمتیں دی ہے، ان کو بھی میں نے بہت نعمتوں سے نوازا ہے. اب ان کا دعویٰ اعمال کا ہے، ان کا دعویٰ اپنی عبادات کا ہے، ان کا دعویٰ اپنی عبادات کے بھروسے پر شفاعت کا ہے، جنت میں جانے کا ہے. تو میں نے ان کو جو آنکھ کی نعمت دی تھی اس سے دیکھا کرتے تھے، ذرا اس کو نکالو اور دوسرے پلے میں رکھو. اور 300 سال کی ان کی عبادت کو نکالو، دوسرے پلے میں رکھو. اور اس کے بعد میں یہ ذرا دیکھو تو کیا انہوں نے 300 سال کی عبادت کرنے کے بعد بھی اس عمل اس نعمت جو میں نے ان کو دی تھی اس کا بدلہ دیا کہ نہیں دیا؟ جب نعمت خدا کی نکالی جائے گی، ایک پلے میں رکھی جائے گی اور ان کے 300 سال کے اعمال دوسرے پلے میں رکھے جائیں گے اور ناپا جائے گا، تولا جائے گا. تو 300 سال کی جو ان کی عبادتیں ہیں وہ کم ہو جائیں گی، خدا کی نعمت بھاری ہو جائے گی، خدا کی نعمت بھاری پڑ جائے گی. اب رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا لے جاؤ میرے عدل و انصاف سے ان کو جہنم کی طرف. 300 سال کی عبادت ہے، آدم جہنم کا ہو گیا ہے. 300 سال کی نمازیں ہیں، آدم جہنم کا ہو گیا ہے. 300 سال کی بندگی ہے، آدم جہنم کا ہو گیا ہے. 300 سال کی ریاستیں ہیں، آدم جہنم کا ہو گیا ہے. دنیا کو چھوڑ دیا تھا خدا کے لیے، آدم جہنم کا ہوا ہے. پہاڑ پہ چلے گئے تھے تاریخ دنیا سے، آدم جہنم کا ہو گیا. جب حکم ہوگا لے جاؤ میرے عدل و انصاف سے ان کو جہنم کی طرف تو گھبرا جائیں گے، عرض کرنے لگیں گے مولا مگر تیری رحمت کے سبب. فرمایا گا لے جاؤ ان کو جنت میں. 300 سال کی عبادت لیکن رحمت خدا نہ ہو تو جنت نہیں مل رہا ہے، رب کی رضا نہ ہو تو جنت نہیں مل رہا ہے. یہ واقعہ یہی رکھو. اور اس کو آرڈر ہوا تھا جنت کا اور عمل کی بات آئی تو حکم ہوا جہنم کا. اس کے بعد رحمت کی بات آئی تو بھیجا گیا جنت میں. یہ یہی پر رکھو. جب نامہ اعمال تو لے گئے، دیکھا کوئی نیکی نہیں تھی، گناہ ہی گناہ تھے. رب تعالیٰ نے حکم دیا لے جاؤ میرے عدل و انصاف سے جہنم کی طرف. بندے کو جہنم کی طرف لے کے چلے، بندہ پلٹ پلٹ کے دیکھے، مڑ مڑ کے دیکھے، مڑ مڑ کے دیکھے. کسی کو لے کے چلے گئے فرشتے سوئے جہنم، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا. کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا. کسی کے عزیز بچے کو جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے وہی حال آپ کا ہوگا. ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دھوپ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تشریف لائیں ملائکہ پوچھیں گے بھائی صاحب کس کو دے رہے ہو؟ احکم الحاکمین کا آرڈر ہو، وہ فرمان جہنم کا اس کا کہاں چکر میں پڑے. خدا کا حکم ہو گیا، کہے گا میں اپنے مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں، شافع محشر کو دیکھتا ہوں، ساقی کوثر کو دیکھتا ہوں.
حدیث میں آیا کہ حضور اتنی تیزی سے آئیں گے کہ آقا کے دوش مبارک کی جو چادر ہوگی وہ باد سرسر کے دوش پر ہوگی، یعنی آقا کی چادر مبارک ہوا میں ہوگی، آقا اتنی تیزی سے آئیں گے اور آ کے اس بندے کا ہاتھ تھامیں گے اور ملائکہ سے کہیں گے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے، یوں کرے معروف کہ ایک مجرم ہے اس سے پرسش ہے بتا تم نے کیا کیا ہے، آقا ہاتھ تھام لے تو ارشاد فرمائے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اے ملائکہ اس پہ تمہارا کیا ہے، تو ملائکہ کیا عرض کرے آقا حکم والا کی نہ تعمیل ہو یہ زہرہ کیا ہے، اب آقا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ لائیں گے مولا دوبارہ حساب سے دوبارہ محبوب ابھی تو حساب کیا تھا تب نہیں بنا، محبوب کے میرے حساب سے یقین نہیں تب نہیں بنا، محبوب ناز فرمائے، محبوب کا خدا ناز برداری فرمائے، وقت اتنا سبب ہے ان اقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے، در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ابھی تو ہو چکا، گناہ سے نیکیاں نہیں دی، آرڈر دے چکا، جہنم میں بھیج چکا، محبوب لائے کہ حساب کرایا کہ نہیں، زمانہ دیکھے دنیا دیکھے زمانے کو پتہ چل جائے، دنیا کو پتہ چل جائے، جو دنیا میں منکر تھے دیوبندی وہابی وہ بھی محشر سے پھٹی آنکھوں سے دیکھے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بڑے و جہاں تمہارے لیے، رسالت کل عبادت کل عبادت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے سرکارے بھی دوبارہ حساب ہوا، تب تعالیٰ فرمائے نہیں فرمائے گا محبوب ہم کو ہوا، ضرورت کیا ہے، کرنا کیوں ہے، گناہگار ہے، دوبارہ نامہ اعمال کھولے جائے اور اس کے بعد حضور اپنے پہلے مبارک سے ایک رکعہ نکالے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بھی سلام، حضور ایک پرچہ نکالیں اور نیکیوں کے پلے پہ رکھ دیں گے، نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، گناہ کا پلہ ہلکا ہو جائے گا، حکم ہوگا لے جاؤ میری رحمت سے بندے کو جنت کی طرف رکھ دے۔ یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے بعد، یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے بعد اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے، آقا ارشاد فرمائیں گے وہ آقا کے دامن سے نکل جائے گا، اے میرے محبوب ہو چکا تھا جہنم کا، فرشتے لے چلے تھے جہنم کی طرف، گناہ ہی گناہ تھے، میرے پاس کوئی نیکی نہیں تھی، کوئی کام نہیں تھا، کوئی اچھا کام نہیں تھا، آخر یہ کون سی چیز تھی اس پرچے کے اندر جو آپ نے نیکیوں کے پلے میں رکھ سارے گناہ ہیٹ چھوڑ کر نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا، آقا ارشاد فرمائیں گے تو تنہائی میں بیٹھا تھا، دل تیرا بڑے خدا کے تصور سے معمول تھا، ذہن تیرا مدینہ منور کے تصور میں ڈوبا ہوا تھا، ایسے تصور کے عالم میں دل سے سچے قلب سے سادہ دل سے تو نے میری طرف رو لگا کر ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھی تھی، اس پرچے کے اندر وہ درود تھا، اس پرچے کے اندر وہ درود تھا، اس پرچے کے اندر وہ درود تھا، رب تعالیٰ سے عرض ہے اے پروردگار عالم معاجرہ کیا ہے، پہلے نامہ اعمال کیوں تولوایا، پہلے جہنم کا آرڈر کیوں دیا، پہلے نامہ اعمال تولوا کے جہنم کا آرڈر دیا جاتا ہے، بعد میں درود کے وسیلے سے جنت میں بھیجا جاتا ہے، رحمت نے آواز دی اگر وہ درود کا پرچہ بھی اسی نامہ اعمال میں شامل ہوتا اور بخشش ہو جاتی وہ جنت تو نہیں جاتی، مگر اہل محشر کو پتہ نہیں چلتا کہ بخشش کس سبب سے ہوئی، کوئی سمجھتا روزے دار تھا اس لیے بخشا گیا، کوئی سمجھتا نمازی تھا اس لیے بخشا گیا، کوئی سمجھتا صحابی سنتار تھا اس لیے بخشا گیا، کوئی سمجھتا بہت بڑا صوفی تھا اس لیے بخشا گیا، لہذا میں نے اہل محشر کو بتا دیا دیکھ لو یہ جو بخشش ہوئی یہ عبادت یاد نہیں، میرے محبوب کے درود کے صدقے سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ سبحان حق سبحان اللہ تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر کوئی اسم اور وسیلہ ظاہر کا گناہگار وہ میرے شفیع، جتنی نسبت مجھے کیا کم ہے میں سمجھا جا ہے، ہم ہیں ان کے سبحان اللہ، اور عالم کے رحمتیں لوگ آیا سبحان اللہ، لوگ آیا، یہ اردو کا استعمال آپ نے ابھی سنا کہاں ہوتا ہے، یہ جو لوگ آیا کا استعمال آپ نے حدیث سے کب ہوتا ہے، اردو کا استعمال
میں آپ کو بتاؤں، جب آپ کسی کی مدد کے منتظر ہوں اور کوئی حاکم آپ کو دبوچے پکڑے بیٹھا ہے اور آپ سوچ رہے ہوں میرا مددگار آئے تب بتاتا ہوں، اور آپ وہ حاکم پکڑ کے دبوچ کے دفاعیں لگانے والا ہو، اتنے میں آپ کی مدد کے لیے ایم ایل اے صاحب آئے، تب تھانے دار صاحب سے وہ دفاعیں لگا لو وہ آیا، یہ صرف آنے کی خبر نہیں بلکہ یہ پورے اس واقعے کی اطلاع ہے کہ مجرم کو عدالت میں پکڑ لیا گیا تھا، جرم اس کا ثابت ہو گیا تھا، مگر ان سب کے باوجود اس کو بچانے کے لیے کوئی مددگار آ گیا۔ اب یہ بالکل ذہن میں رکھیے، اس کے بعد میدان محشر کا ثبوت کیجیے، گناہگار کو پکڑ لیا گیا، ملائکہ بولے چلیے جناب جہنم، اچھا اب وہ انتظار کرتا محبوب آ جائے، کہاں لے جاؤ؟ جہنم، تمہیں حکم ہوا، ہمارا ٹھکانہ جہنم تھا، وہ انتظار کرتا، میرے آقا میرے سرکار آئے، تیرے کو حضور آئے، تو بولا اے ملائکہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ بولے جہنم، بولے لو ہوا اس کے چہرے کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھ آنکھیں نہ دکھا مہر قیامت ہم کو، دیکھ آنکھیں نہ دکھا مہر قیامت ہم کو، جن کے سائے میں ہم دیکھیے صورت ان کی، چاہے جی ہنسی ہوئی خلد میں امت ان کی، کب گوارا ہوئی اللہ کو رزق ان کی، دیکھ آنکھیں نہ دکھا مہر قیامت ہم کو، جن کے سائے میں ہم دیکھیے صورت ان کی۔ اب رضا بولے جب ہم کو گرفتار کر لیا میدان محشر میں، جہنم میں لے جانے کی پوری تیاری تھی، دفاعیں لگانے کی پوری تیاری تھی، اتنے میں آمنہ کے لال آ گیا، محبوب پروردگار آ گیا، شفیع رسولان آ گیا، ہم نے کہا سنو اے ملائکہ، لو آیا میرا حامی میرا غمخار امم، لو آیا میرا حامی میرا غمخار امم، آ گئی جان تنے بے جان میں آنا کیا ہے، مصطفیٰ کیا ہے کہ بے جان تن میں جان آ گئی، حبیب خدا کیا ہے کہ مردہ دلوں میں زندگی پیدا ہو گئی، مصطفیٰ کیا ہے کہ بے جان لوگوں میں جوش و جذبہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، دونوں کو تقابل کرنے کے لیے 300 سال کی عبادت، 300 سال کی عبادت اور بغیر رحمت الہی کے جگہ اور مکمل گناہ سے دور مصطفیٰ اور بخشش۔ میں یہ نہیں کہتا گناہ کرتا، میں یہ نہیں کہتا گناہ نہیں کرتا، مگر یہ یاد آپ کو نماز پڑھنے کے بعد ہاں بے نمازی کو اپنے سے دین سمجھنا یہ تکبر ہے، یہ گھمنڈ، یہ عبادت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو یہی کبھی ابلیس نے کیا ہوتا تھا۔ حضرت آدم کے لیے جب سجدے کا حکم آیا تو اس نے خالی انکار ڈائریکٹ کیا، تعبیر پیش کری، اور تعبیر یہی پیش کری کہ ان کو مٹی سے بنایا اور گھمنڈ کر دیا کہ اس کو آگ سے بنایا، میں کیسے ان کے آگے جھک جاؤں؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ یاد رکھیں اس جملے کو، نماز پڑھنا عبادت ہے، مگر نماز پڑھ کر بے نمازی کو اپنے سے حقیر سمجھنا یہ عبادت نہیں، تکبر ہے، گھمنڈ ہے۔ روزہ رکھنا عبادت ہے، مگر روزہ رکھنا بے روزے دار کو اپنے سے ذلیل اور حقیر سمجھنا یہ عبادت نہیں، گھمنڈ ہے۔ داڑھی رکھنا عبادت ہے، مگر داڑھی رکھ کر بنا داڑھی والے کو اپنے سے ذلیل اور رسوا سمجھنا یہ عبادت نہیں، تکبر، گھمنڈ ہے۔ علم سیکھنا، جملہ دے رہا ہوں، علم سیکھنا بے شک دین مصطفیٰ کی خدمت کے لیے عبادت ہے، لیکن علم سیکھ کر علم پر گھمنڈ کرنا اور بڑے علموں کو اپنے سے ذلیل سمجھنا یہ علم عبادت نہیں بلکہ تکبر ہے۔ تکبر چاہے آواز کا ہو، تکبر چاہے روزے کا ہو، تکبر چاہے حج کا ہو، تکبر چاہے عبادت کا ہو، تکبر چاہے علم کا ہو، تکبر چاہے سجدوں کا ہو، تکبر چاہے رقموں کا ہو، تمہارے علم پہ مار دیا جائے۔ کس گھمنڈ میں ہو؟ عبادت کرنے کے بعد جہنم میں جا رہا، کس گھمنڈ میں ہو؟ لہذا یاد رکھو، عبادت کرو، تکبر نہیں، بندگی کرو، گھمنڈ نہیں، علم سیکھو، متکبر نہ بنو، عالم بنو، ڈاکو نہیں، عالم بنو، ڈاکو نہیں۔ لہذا سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ ارے تم نے کبھی اللہ والوں کو سنا؟ میں ابھی کل ہی پڑھ رہا تھا، اللہ والوں کو نہیں بلکہ انبیاء کے واقعات پڑھ رہا تھا، آپ ہمیں آنسو آ کیا کیا بتا، تنہائی واقعہ ہوتی ہے جس کو عام کرنا کے لیے منع فرمایا گیا،
ایسے ایسے سبحان اللہ زندگیاں گزارتے ہیں کہ ایک ایک جوڑے کے اندر پوری پوری زندگی گزارتا ہے. نبی ہو منصب نبوت میں فائز ہے, مکان بھی بنایا, جنگلوں میں گزارتا زندگی. جب پوچھا حضور آپ نے مکان کیوں نہ بنایا, جنگلوں میں گھومتے ہیں, فرمایا کس کے لیے بنا, ایک دن مجھے دنیا سے جانا ہے, میں چلا جاؤں گا, پھر دوسرے رہیں گے, میں کسی دوسرے کے لیے کیا مکان بناؤں, اپنا مکان نہیں بنانا. اللہ اللہ, بات دور چلی گئی, باتیں بہت کرنی تھی اور بات کا گفتگو کا موضوع تبدیل ہو گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ عابد بنائے بے شک آمین, اللہ زاہد بنائے بے شک آمین, اللہ پرہیزگار بنائے بے شک آمین, مگر اللہ مومنوں پہ اور مسلمان سنی بھائیوں پہ طنز اور ان پر معاذ اللہ ان کو ذلیل اور حقیر سمجھنے والا کبھی نہ بنا. امان امان لکھوا کے لائے ہو کیا پوچھا تھا وہ صحیح بنے اللہ والے سے, میرے بیل کا دم اچھا, کیا آپ کے چہرے کی داڑھی اچھی, اور میں جواب دوں گا مثال ہو جائے. جب انتقال ہوا جنازہ چلا, ضعیفہ گزری, پوچھا کس کا جنازہ, فرمایا فلاں آدمی کا جنازہ. ضعیفہ نے کہا میرا ادھار رہ گیا, کیا ادھار رہ گیا, کیا ادھار یہ رہ گیا, میں نے سے سوال کیا, اس کا جواب نہیں دیا. حضرت جنازے سے بیٹھ گئے, فرمایا ضعیفہ سن, اگر ایمان پر میرا خاتمہ نہ ہوتا تو تیرے بیل کا دم اچھا تھا, ایمان پر خاتمہ ہوا اس لیے میری داڑھی. اصل ایمان ہے ایمان. آپ کیا کہو گے, حضور کی بارگاہ میں آئے اور اس کے بعد بولے ہم نے سنا ہے آپ کلمہ لائے ہیں, آپ نے فرمایا ہاں, ہم نے سنا آپ نبی ہیں, آپ نے فرمایا ہاں, سارے معاملات. تو کہا ہم آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں, اگر ہم ہو جاؤ. تو کہا ہم نے سنا 5 وقت کی عبادت ہے, ہم نہیں کر سکتے, ہم نہیں پڑھ سکیں. میں تو مالک کی کہوں گا کہ مالک شکیر, سبحان اللہ. 50 سے 45 خدا نے معاف کری اور بندے آ گئے مصطفیٰ کے پاس, تو باقی کی مصطفیٰ نے معاف کر دیا. مالک کونین ہیں وہ پاس کی سکتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. اگر میں اتنے وقت میں پڑھ سکوں گے, اتنے وقت میں پڑھ سکیں گے, اتنے وقت میں پڑھ سکیں گے. اگر منظور ہے تو اسلام لائیں گے, ورنہ ہم چلیں. آپ نے پردہ فرما دینا تھا بھائی, معراج کی شب میں گیا تھا, 45 خدا نے معاف کی تھی, اب میرے قبضے اختیار میں نہیں ہے, اب تو خدا ہی معاف فرمائے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے آئیے, اتنا ہی پڑھیے گا, توبہ کیجیے, کلمہ پڑھیے, مسلمان ہو جائیں گے. معاف کری, خدا نے معاف کری, باقی مصطفیٰ نے معاف کری. مصطفیٰ نے معاف کر کے زمانے کو یہ بتا دیا کہ مجھے محتاج بے خیال بے بس یا اور کچھ نہ سمجھنا, اللہ نے مجھے محتاج نہیں مالک کائنات بنا. 45 خدا معاف کرے اور رہ جائیں تو مصطفیٰ معاف کریں. واقعہ پڑھو کہ ساتھی کا جب زمانہ گزرا اور اس کے بعد وہ نے کام کاج سے فارغ ہوئی, ضعیفی آئی ہوئی تو وہ گھر پہ رہنے لگے. تو صحابہ نے ان سے کہا کہ آپ کیوں پڑھتے ہو نماز, اس وقت آپ کے پاس عذر تھا, آپ نے مصطفیٰ سے عذر پیش کیا تھا, ہم اس ٹائم کام کرتے ہیں, ہم اس ٹائم سوتے ہیں, ہم اس ٹائم یہ کرتے ہیں, ہم اس ٹائم وہ کرتے ہیں. کس عذر کی بنیاد پر آپ کو نماز معاف کر دی گئی تھی؟ اب عذر موجود نہیں ہے, عذر چلا گیا. انہوں نے وجہ کا صحابہ سے عرض کیا, جب نبی نے معاف کر دی تو آپ کون ہوتے بولے؟ سبحان اللہ. ہم ہیں ان کے تیرے تو ہم تیرے, اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ ظاہر دل کا گنہگار وہ میرے شفیع, سبحان اللہ. اتنی نسبت مجھے کیا کام ہے, تو سمجھا کیا ہے. لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی, بے شک نماز فرض ہے, بے شک روزہ فرض ہے, بے شک عبادت ریاضت ضروری ہے, لیکن میں صاف بتا چکا, مجھ سے نہیں بلکہ علماء کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لو, علماء کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو. تکبر کسے کہتے ہیں, کبر کسے کہتے ہیں, اور کہنا چاہیے عبادت کسے کہتے ہیں. اس میں بہت بڑا فرق ہے. فجر کی نماز پڑھ کے فجر والے پر فرض ہے, ظہر کی نماز پڑھ کے ظہر والے پر فرض ہے. عبادت نہیں ہے بلکہ یہ تکبر ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو تکبر سے محفوظ فرمائے, عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب کے بعد نماز کیا ہے, تو آئیے تھوڑی دیر سے بات کر لیتے ہیں. نماز ہے بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے, آشا غلط یہ حوث بے بسر کی ہے, بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے, کچھ میں تعلیم کچھ عطا کرے. نماز ہے. آپ بولے نماز عبادت خدا, ہم نے کہا آئیے تو صحیح, خدا کی عبادت آئیے ذرا ہم سے نماز ہے. تو آپ بولے خدا کی عبادت, ہم نے کہا قرآن کیا ہے, آپ بولے کلام اللہ, ہم نے کہا ٹھیک ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ نماز خدا کی عبادت ہے نا, خدا کی بولو بھائی سلام کر لیں, آدھا گھنٹہ ڈبل ہو گئی, ہمارا منہ نہیں رہتا کرنے کا.
اچھا خاصا موضوع دے کے چلے جاؤ، موضوع بڑھیا ہو، حالانکہ ہمیں کئی اور لوگوں کی کرتی ہم کریں گے نہیں، ہمارے بزرگوں نے سکھایا دشمن احمد کو شرکت کیجیے، یا مروت کیجیے، خیر میں چل جائیں بے دینوں کو، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے میں زور سے کر دو آج تک نماز ہے، نماز پڑھ کے نماز سمجھ کے پڑھیں گے تو نماز خدا کی عبادت نہیں سکھاتی، ہمارے بھلے پکڑنے کی بڑی محنت کری جاتی ہے، پکڑ لینا مگر ہمارے بچپن میں مچھلی مارنا کشکاروں کا بن گیا تھا، میں نے سنا تھا ایک مچھلی کو ہوتی ہے کہ کاغذ کو ہوتی ہے، انسان ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے مطلب نہیں کر اور زخم بھی ہو جاتا ہے، میں اس کے آگے کچھ نہیں بولوں گا، آپ سمجھ جائیں گے عبارت کہ ہمارے دل نے پکڑ لیے منع نہیں مگر سوچ سمجھ کے پکڑ لیا عبادت نماز بہت اچھی نہیں لگتی، میں ذہن بنانے کی کوشش کروں گا، اب میں اپنی موضوع کی بات کروں گا دوسرے کے تعلق سے زیادہ بات ایسی میں کوشش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کامیاب ہوگا، ذہن موسیقی کی جائے نہیں بولتے ہم آپ دعا کرنے کے لیے کامیاب ہوگا۔ نماز صرف خدا کی عبادت نہیں سکھاتا، نماز صرف خدا کی محبت نہیں سکھاتا، اگر نماز کو آپ نماز سمجھ کر پڑھیں، نماز پڑھیں بغیر سمجھ بنا سمجھے نماز پڑھیں گے، آپ کو صرف لگے گا عبادت ہے، اور نماز کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو نماز ہی میں عشق رسالت مل جائے گا، آپ کو نماز ہی میں محبوب کی عظمت نظر آئے گا، آپ کو نماز ہی میں محبوب کا عشق نظر آئے گا۔ مجھے بتائیے ذرا نماز عبادت لائے کون بولیے؟ ہاں جی کون لے کے آئے؟ آپ کو نہیں معلوم ہے؟ دہا والوں کو پتا ہے کون لائے؟ وہ آقا کہ جن کے بارے میں یہ دیو کا بندہ ان کا پیغامہ آرام اور نجدی دیو بندی یا اللہ میں کبھی بندی اپنا دیو کی بندی اپنا بندے بندے دونوں ہوتے ہیں مگر دیو کی بندی سے کوئی ہوتی وہ دیو کی بندی ہوتی ہے، ہم غوث کے بندے ہوتے ہیں۔ زور سے کہہ دو، بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیا بات کیا بھول گئے نا؟ نماز کون لے کر آئے؟ حضور لے کے آئے، جن کے بارے میں یہ دیو بندی تنگے پیجامہ تو دوسرا آئٹم پیجامہ نہ ٹھیک کر سکے، تمہارا اسلام کام نہیں کرتے ہیں۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آج کل نیٹ فری ہے اور نیٹ بھی فری ہے، ادھر نیٹ فری ہوا ادھر نیٹ فری ہوگا، وہ نیٹ بنا کرنے لگے، اپنے نیٹ مل گیا، نیٹ کیوں ہے؟ لہٰذا اس لیے کہہ رہا ہوں نٹوں سے ہوشیار رہو، نٹ صرف ڈراتا نہیں ہے بلکہ نٹ ایمان بھی لے جا سکتا، آج کل نٹ دوسرے بھی ہے، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوبر، نٹوں سے ہوشیار رہو۔ اور ایک بات ذمہ داری سے کہنے جا رہا ہوں، یوٹیوب پہ بہت سے نٹ ٹہل رہے ہیں، اپنا دین اور ایمان کا ہلکا نہ سمجھو، نہ ہمارا اسلام ایمان عشق رسالت اتنا سستا نہیں ہے کہ ہمیں اپنے اسلام کی صداقت کے لیے یوٹیوبر نٹوں کی ضرورت پڑ جائے، کہ ہم اپنا اسلام یوٹیوب سے سیکھیں، اپنا ایمان یوٹیوب سے سیکھیں، اپنا اسلام ہم سوشل میڈیا سے سیکھیں۔ اگر ہمیں اپنا اسلام سیکھنا ہے یوٹیوب کے نٹوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسلام سیکھنا ہے تو ہم قرآن سے سیکھیں گے، اسلام سیکھنا ہے تو ہم حدیث سے سیکھیں گے، اسلام سیکھنا ہے ائمہ مجتہدین سے سیکھیں گے، اسلام سیکھنا ہے اہل بیت سے سیکھیں گے، اسلام سیکھنا ہے صحابہ سے سیکھیں گے، اسلام سیکھنا ہے اللہ والوں سے سیکھیں گے۔ یوٹیوب میں یہ نٹ تمہارے ایمان کو ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہے، لہٰذا ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں نیٹ تمہارا فری ہے، نٹوں کے چکر میں نہ رہو، اسلام کی کوئی بات آئے نیٹ کی ضرورت نہیں، آؤ اللہ والوں کے دربار میں جہاں تمہاری دنیا بھی سنبھالی جائے گی، دین بھی سنبھالا جائے گا۔ یوٹیوب پہ ایک نٹ بیٹھا نٹ، ہاں وہ نٹ کھٹنے بہت حرام ہے، وہ نٹ بیٹھا صحیح طرح سرکار اکبر رضی اللہ عنہ بارے میں بات کرتے ہیں،
اور پریشان ہو رہی دلیل کیا دلیل کیا دلیل کیا. میں کئی بار بات کرتا ہوں مرتبہ یہ بات کر چکا ہوں کہ کسی سے پوچھیے آپ حلالی ہیں کہ نہیں تو کہے گا ہم حلالی ہیں. پوچھیے دلیل کیا ہے, اماں نے بتایا. اور کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل اماں نے بتایا. آپ نے مان لیا؟ ہاں مان لیا. ٹھیک ہے, اسی بات صحیح ہے. ہم حلالی ہیں بے شک, ان کو ہمارے والدین نے بتایا ہم ماننا. ٹھیک ہے, ہمیں اس سے زیادہ کی دلیل کی وہ چیز ہمارے والدہ نے کہتی ہے ہمارے لیے ایک نٹ بیٹھا ہے ہمارے اوپر جو معاذ اللہ سیدنا سرکار صدیق رضی اللہ عنہ کی بے ادبی کر رہا ہے, توہین کر رہا ہے. وہ ناری نہ ہنجار نہ بکار, وہ بکرا ہے کہ معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر معاذ اللہ کافر ہیں. اب اس سے سنی وغیرہ اگر لے جائے گا تو ان کے ایمان کو ان کے اسلام کا سنی لگے اگر پاگل ہو گئے. اس جیسے نٹ کے لیے ہمارے علماء نے فرمایا ذلیل کبھی دلیل سے نہیں مانتا ہے, ذلیل کبھی دلیل سے نہیں مانتا ہے. بچپن میں ایک واقعہ سنا تھا ہم نے کہ پاگل خانے کی دیوار پر چڑھا ایک دم اونچے چڑھ گیا دیوار, اور اس نے یہ بتا رہا ذلیل کبھی دلیل سے نہیں مانتا. جو جیسا ہوتا ہے نا اس کے لیے ویسی جواب چاہیے ہوتا. سامنے والا وہ پڑھا باتیں کرے اپنا کہتے پڑھو دماغ خراب ہو گیا, پہلے اس کو دیکھو بول کیا ہے ویسے ہی جواب تو کوئی پاگل والا دیوار پہ چڑھ گیا. اب نیچے نیچے ڈاکٹر سب کی حالت خراب کیا, وہ اوپر سے کہا جاؤں گا کود جاؤں گا. اب جتنے ڈاکٹر نیچے کہہ رہے ہوتے ہیں ہاتھ بڑھنا جاؤں گا کود جاؤں گا. ارے بھائی صاحب ادھر جاؤ, ہمیں دوبارہ کھانے نہیں لگانے, نہ میں تو کود جاؤں گا کود جاؤں گا. سارے ڈاکٹر حیران پریشان. اس نے ایک نہ سنا اور ڈاکٹر کے پریشان کر کے کود گیا اور مر گیا تو چھٹی ہم پھر ہم سے ہی دیکھا جائے گا یہ دیوار پر رہا کیسے, کیا کر رہے تھے, پوچھتے کہاں پہ, ذمہ داری کی نہیں بھائی, تمہارے پاس پاگل کو صحیح کرنے بھیجا تو تم نے اس کو موت کے ہاتھ کاٹ دیا, مار ڈالا. تم بات ڈاکٹر بڑی خوشامد کرتے رہے, وہ نہ اترنا تھا نہ اترا, اوپر سے کہے کود جاؤں گا کود جاؤں گا کود جاؤں گا. ڈاکٹر جب پریشان ہو گئے, ایک ڈاکٹر بولا ایسا کرو اس کی زبان کا آدمی لاؤ, مطلب وہ دوسرا پاگل نہ پاگل ہے نا, دوسرا پاگل لے کے لیکن وہی سے اتار سکتا ہے. تو ایک پاگل کو پاگل خانے سے نکالا گیا, لایا گیا. اس سے کہا وہ اوپر پاگل کرا, وہ کہہ رہا کود جائیں گے, اگر کود گیا تو مر جائے گا. بولا ٹھیک, بولے کیا کرنا, بولے اسے نیچے اتارنا. بولا ابھی تو نے پوچھا بولے وہ کیسے, بولا آپ نیچے اگر بھی انسان کر دے گا, آئیے نیچے سوچ دے گا, اتر رہا میں نہیں اتروں گا کود جاؤں گا. بولا اتر رہا نہیں اتر رہا, میں نہیں اتروں گا کود جاؤں گا. بولا مگر میں دیوار کاٹتا, ہاتھ سے دیوار کاٹنے بیٹھ گیا. کیا کاٹنے بیٹھ گیا, وہ پاگل پر پنجنے کے چکر میں یہ دوسرا پاگل. بولا نہیں اتر رہا تو میں دیوار کاٹتا, میں دیوار کاٹتا. پاگل کے سمجھ میں آ گیا, پاگل کے سمجھ میں آ گیا. لہذا ذلیل کبھی دلیل سے نہیں مانتا ہے, جو جیسا ہوتا ہے اسے ویسے ہی جواب دینا پڑتا ہے. تو سنو, تم سیدنا سرکار صدیق اکبر کے ایمان کی بات کرتے ہو, وہ بتا وہ رو سکتے سیدنا صدیق اکبر کے ایمان نہیں بلکہ ہم مومنوں کی جان, اسلام کی پہچان, سنیوں کی شان سیدنا صدیق اکبر کو مانتے ہیں. اور ہمیں صدیق اکبر کو مومنوں کی جان, سنیوں کی پہچان, دینی شان ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہم کسی دلیل کے صدیق اکبر کو ایمان. اور سنو, اگر ہم سیدنا سرکار صدیق اکبر کی عظمت کی دلیل تلاش بھی کریں تو اس سے کھڑے ملو رفتیوں سے, رفضت کے کتب سے, قمیصوں سے. ارے سنو کام نہ ہو, اگر ہمیں سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت دیکھنا ہوگی تو ہم اسی تعیینات کٹوالے مدعا کی اولاد سے نہیں دیکھیں گے, بلکہ ہم سیدنا سرکار صدیق اکبر کی عظمت تلاش کرنا ہوگی. مصطفیٰ سے سنیں گے, خدا سے سنیں گے. حضرت الصادقین سید المتقین چشم جوش عبادت نام اسمین ہجرت لاکھوں سلام. صدیق اکبر کا فرمان میں نے سب کا احسان بات میں صدیق کا دور سے کہہ دو. بات اور دور چلی گئی, بات سے کی کرنے آیا تھا اس ضمن میں یہ بات آپ تک پہنچا دی کہ ہمارا ایک جواب ہے. کیونکہ حضرت امام بہت سی راضی کیونکہ دیر مجھے حضرت نے دین کو بنا
جب شیطان نے سوال پر سوال کیے آپ جواب دیتے رہے 360 دلیلیں دی اور اس کے بعد میں شیطان نے جب دلیلیں قائم کی تو آپ کے پیر مرشد نے کہہ دیا اے راضی کہہ کیوں نہیں دیتا راضی کہہ کیوں نہیں دیتا میں اپنے خدا کو بنا کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں سوچ کہہ دو لہذا کان کھول کر سنو ہم خدا کو ایک مانتے ہیں ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے ہم بنا کسی دلیل سے اپنے خدا کو ایک مانتے ہیں ہم مصطفیٰ کو مختار کل مانتے ہیں ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے ہم بنا کسی دلیل سے اپنے نبی کو مختار کل مانتے ہیں اور ہم صدیق اکبر کو مومنوں کی شان پہچان ایمان کی پہچان مانتے ہیں ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے بنا کسی دلیل سبحان اللہ شکر ہے دلیل تلاش کرے الحمدللہ ہمارا دل مطمئن جان شان عدالت کے آپ کو سلام شان حسین ہجرت کے آپ کو سلام دوست کہہ دو بہت چلی گئی بات نماز ہوئی اور نماز کی ختم ہونا تھی لیکن بات چلی گئی بتانے کا مقصد یہ ہے ایسے ناریوں کو بھی مسئلہ اعلیٰ جگہ فرمایا تمہارے ایمان کے تحفظ کے لیے ہر جگہ سننا ضروری نہیں ہوتا کچھ جگہ سننا ہلاکت ہوتا ہے مجھے ایک بات بتائیے ہر جگہ آپ کھڑے ہو جائیں گے آپ کو جہاں ہر جگہ کھڑے ہوتے ہیں وہ ٹھیک آئیے تار تک ہو جائیں گے کھڑے ہو جائیں گے بجلی آپ کو پکڑ پکڑ کے لٹک جائیں گے بولے کیوں بھائی نہیں لٹک سکتے آپ رسی پکڑ پکڑ رکھے ہوئے بولے حضرت تار پکڑ کے لٹک جائیں گے لٹک تو جائیں گے لیکن تو اتارنا پڑے گا اٹھیں گے پتا چلا کچھ جگہ ہلاکت کی ہوتی ہے وہاں نہ آپ کو بڑا ہونا ہے جس طرح سے کچھ جگہ ہلاکت کی ہوتی ہے وہاں کھڑے ہونے سے آپ ہلاک ہو جائیں گے بالکل اسی طرح کچھ لوگوں کی گفتگو بھی ہلاکت کے ایمان کی ہلاکت کے لیے ہوتی ہے اگر ان کی گفتگو سنو گے تو ایمان ہلاک ہونے کا خطرہ ہے نہ وہاں کھڑا ہوا جائے گا جہاں جان جانے کا خطرہ ہے نہ اس کی گفتگو سنی جائے گی جہاں ایمان جانے کا خطرہ ہے وہاں کھڑے ہو گے جان جائے گی جہاں کھڑے ہو گے ایمان چلا اسی لیے میں اس کی دلیل دوں اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اپنے ایمان کو اتنا لوہا نہ سمجھو کہ کوئی لے گیا نہیں گیا صحابہ نے رو کر دعا کرا اللہ تعالیٰ سے کہ مولا اپنے ایمان پر زندگی ایمان کو مولا اس لیے ڈرتے رہو بندہ جب تک ڈرتا رہتا ہے حفاظت کرتا رہتا ہے اور جب بے خوف ہو جاتا ہے تو پھر حفاظت کا انتظام چھوڑ دیتا ہے ڈرتے رہو کیا فرمایا اللہ حضرت تقویت الایمان کتاب کے بارے میں صاف لکھا ہے زنا و شراب خوری سے پڑھ کر گناہ تقویت الایمان کا ہونا برابر اس میں لکھا ہے زنا اور شراب سے بڑا گناہ وہ تقویت الایمان کا پڑھنا ہے لہذا اے میرے بھائی اس وقت یوٹیوب نہیں تھا اور یوٹیوب نیٹ کے نٹ نہیں تھی ورنہ یہی جملہ علاوہ ان نٹوں کے لیے کہتے ہیں تم سے یاد کروں گا اپنا ایمان بچاؤ اگر یوٹیوب پہ سنا ہے مصطفیٰ کی نعتیں سنو آقا کا ذکر سنو آقا کی آمد کے چرچے سنو آقا کی نعت پڑھنے والے نعتخواں کو سنو علماء حق کے بیان سنو لیکن علماء حق کا میں کبھی مخالف نہیں کبھی مخالف نہیں ہاں اس لیے کہ آج کل یہ داڑھی صافہ جبہ بہت تفصیل میں کیا کروں آج گھوم جاتی ہے نہیں مانا چاہتا چھوڑ دیا ہے آپ سے صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ آپ یوٹیوب پہ نٹوں کو خدا کے لیے نہیں سنیں اگر کوئی نٹ آ بھی رہا ہے یہ اسی نے کیا بولا اس نے کیا بولا تم سے اس سے قیامت نہیں پوچھا جائے گا تمہاری ایمان کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں کی ریکارڈنگ کیوں نہیں سنی تم سے نہیں پوچھا جائے گا تم نے فلاں کا مباحثہ ہوئی تھی واٹس ایپ یوٹیوب پر وہ تم نے نہیں سنی تم سے نہیں پوچھا جائے گا فلاں کی گفتگو کیوں نہیں سنی مگر تم سے پوچھا جائے گا کہ اپنے ایمان کی حفاظت بند نہیں کری اپنا ایمان بند نہیں بچایا آج آپ سن نہیں ہو نیٹ کا استعمال کرتے ہو کرو میں نہیں کروں گا لیکن ایک بہتر یہ ہے کہ نٹوں کو مت سنو نیٹ کھولو مصطفیٰ کا میراث سنو نبی کی نعت سنو صحابہ کا ذکر سنو اہل بیت کی نعتیں سنو بہت بہت تذکرہ سنو قریب نماز کی نماز سنو اعلیٰ حضرت کا ذکر سنو مدر اعلیٰ حضرت سے بچاؤ اپنے آپ کو یہ زہر قاتل ہے دور میں اس لیے کہ اسی بے انچ لمبے اور 2 انچ 3 انچ چوڑے موبائل میں ہی گھر گھر کے اندر خلاصت پہنچا گھر گھر کے اندر خلاصت پہنچا پہلے گھر گھر میں خلاصت نہیں تھی آج ہر گھر میں خلاصت تو پہنچی اسی نیٹ کے گھر پڑے کے ذریعے سے کہ ہر کسی کے پاس موبائل ہے میں نے تو دیکھا بھی نہ کچھ بچے آئے ہوئے فیس بھرنے کی پیسے نہیں ہیں ہم نے مفتی عبدالرحمان صاحب سے کہلوایا کہ بچے کو داخلہ لے لیجیے مدرسے کی طرف سے اس کی فیس بھر دی جائے گی 10-12 دن کے بعد دیکھا اتنا موٹا اینڈرائڈ موبائل نہیں چلا بیٹا یہ کہاں سے آیا بولا ماموں نے بھیج دیا یہ بھی ظلم موبائل ہاتھ میں ہونا ظلم صرف یہ نہیں کہ اس کی دنیا خراب ہوئی
دین بھی خراب ہوگا. میں یہ ضروری بات کر رہا ہوں. آپ کو مجھے دلیلوں والی کتاب والی کو تبھی سنا قرآن شریف کی آیتیں اور حدیث شریف بے شک سنا سکتا ہوں بہت کچھ, لیکن ایمان بچائیے یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے. اپنے بچوں کو موبائل دیجیے تو آپ کی ذمہ داری آپ چیک کریں کہ بچے موبائل میں کر کیا اگر دیجیے ورنہ تو 3 مہینے دیں گے ہی میں کوئی اچھا بچے کتنا ضد کریں ضروری نہیں ہے. بچہ ضد کرنے لگے گا آپ کو ہے نا وہ آئٹم بم چاہیے تھا دیا جائے گا, بچے رہے گا تمہیں نہیں ملے گا. جگہ نہیں بتائی جاتی ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی حفاظت ضروری ہوتی ہے. آپ شروع ہو جائیے بچے ہمارے مانگے گا بولے کیا مانگ رہے ہیں, بولے وہ بھائی صاحب زہر کی دوا مانگ رہا ہے. انہیں شیشی بڑی پسند آئی, اس کے اندر زہر تھا. میں نے کہا بتائیے آپ کیا دے دیں گے زہر؟ اس کے ہاتھ ہم بولے نہیں دیں گے. ہم کہتے بچہ تو بڑا بسید ہے, مجھے یہی شیشی چاہیے, مجھے یہی شیشی چاہیے. بولے حضرت شیشی تو کچھ نہیں پلا ہے مگر شیشی کے اندر زہر ہے, اگر زہر کھا لیا تو میرا بچہ میرے ہاتھ سے چلا جائے گا, مر جائے گا. بس وہی یاد رکھنا. موبائل میں ایک ایسی زہر کی پڑیا کہ جس کے ذریعے سے دنیا بھی برباد ہو جائے گی, بچے کی دین بھی برباد ہو جائے گا. لہٰذا اگر موبائل دو, چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو, اس کا ضروری یہ ہے کہ آپ اس کو چیک کرتے رہو, اس کو دیکھتے رہو بچہ کس سمت میں جا رہا ہے, بچی کس سمت میں جا رہی ہے. اگر ذرا بھی کبھی تبدیل دیکھو اس کو تبدیل کرنا شروع کر دو. اس کے پھر آپ باپ ہو, ماں ہو, آپ کا فریضہ ہے کہ اپنے بچے کی دنیا کو بھی بچاؤ. آپ کا فریضہ ہے اپنے بچے کے دین. اس لیے عوام میں جو بدعتیں پھیلیں یا جو بھی خرافاتیں پھیلیں گمراہیاں, اس کے بارے میں علماء آپ کو آگاہ کر سکتے, لیکن جو گھر میں پھیلے اس سے کہاں سے ہمیں پتہ چلے کہ بندہ گمراہ نہ ہوا. لہٰذا بات طویل ہو گئی اور انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا اور بات ہوگی. کہنا آپ سے یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے آپ کو ان خباثتوں سے دور رکھو. یوٹیوب پہ کون کیا بکواس کر رہا ہے, کون نبی کے بارے میں بکواس کر رہا ہے, کون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بکواس کر رہا ہے, کون مصطفیٰ کے بارے میں بکواس کر رہا ہے. ایک جواب دے دو, ہم سنی صحیح عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں, صحابہ کو بھی مانتے ہیں, اہل بیت کو بھی مانتے ہیں, مصطفیٰ کے اشعار کو بھی مانتے ہیں. اور جو مصطفیٰ یا اہل بیت یا صحابہ یا ان کے اشعار کا انکار ہو ہم اسے جوتے کی ٹھوک مار کیا اور تفصیل ہو گئی. بات کرنا تھی حضور معراج شریف گئے, ویڈیو بندی وہابی یہ کیا بولے معاذ اللہ, یہ بولے معاذ اللہ نبی معاذ اللہ گاؤں کے چودھری کی طرح. روز بولو ذرا سوچو تو صحیح, یہ دیو کے بند یہ عقل کے اندھیرے کیا سکھائیں جو خود کچھ نہیں سیکھ سکے, جو حضور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ معاذ اللہ نبی گاؤں کے چودھری کی طرح ہے. مجھے بتاؤ خراب سے تمہارے نبی کا معاذ اللہ سلوار مار تم کبھی سوچ ہی سکتے ہو ایسا؟ بتاؤ مجھے, بولو کیا تم یہ سوچ سکتے ہو کہ معاذ اللہ تمہارے نبی گاؤں کے چودھری کی طرح ہے؟ معاذ اللہ بولو. ہمارے نبی کیا ہیں؟ سب سے اعلیٰ, سب سے بالا, سب سے نرالا. جو خود اپنا دین نہ بچا سکے وہ تمہارا دین کہاں سے بچے گا؟ لہٰذا وہابیوں سے دور رہو. اور یوٹیوب پر جو خباثتیں یہ کرنا ان سے بچو. یہ کیا بولے کہ معاذ اللہ محمد یا علی جس کا نام ہے اس کو کسی بات کا اختیار معاذ اللہ بولو, روز بولو معاذ اللہ. سنو عقل کی اندھو, جہنم کے کندو, دیو کے بندو, وہابیوں سنو ہمارا نبی وہ نہیں جو محتاج, ہمارا نبی وہ نہیں جو بے اختیار, ہمارا نبی وہ نہیں جو معاذ اللہ تبار معاذ اللہ گاؤں کے چودھری کی طرح. کان کھول کر سنو, ہمارا نبی وہ ہے جو جائے, ہمارا نبی وہ ہے جو جائے تو معراج کہا جائے, جو آئے تو میلاد کہا. ہمارا نبی وہ ہے جو جائے تو معراج کہا جائے, آئے تو میلاد کہا جائے, ہم بولے تو بولنا کہا جائے. ہمارا نبی وہ ہے جو بولے تو سورہ اخلاص کہا جائے, بولے تو سورہ مطلع کہا جائے, بولے تو سورہ یاسین کہا جائے, بولے تو سورہ رحمان کہا جائے. ہم بولے تو ہماری تقریب کی جائے, ہمارا نبی بولے تو روز کہہ دو اس نبی کے ہم ماننے والے. الحمدللہ ہمارا ایمان ہے مالک جنت نبی ہمارا, ساقی کوثر نبی ہمارا, سب سے اعلیٰ نبی ہمارا, سب سے بالا نبی ہمارا, وجہ کے کائنات نبی ہمارا, امام الرسول نبی ہمارا, نبی الانبیاء نبی ہمارا, ساقی کوثر نبی ہمارا, وجہ کے کائنات نبی ہمارا, اللہ کا سب سے محبوب پیغمبر نبی ہمارا. عالم ما کانا وما یکون نبی ہمارا. سبحان اللہ. اور سے کہہ دو اور میرا شریف ہے اور اس کے بعد
حضور گئے اور اس کے بعد ہم نے یہاں شریف 50 نماز کتنی مصطفیٰ سے کچھ نہیں ہوتا پڑھ بیٹا 50 نماز یہ زبان توڑنے کی فرصت نہیں ملے گی سورج غروب ہو جائے گا تب تک پوری نہیں ہوگی پر 50 نماز نہیں ہم پانچ پڑھیں گے کہ آگے بیٹا مصطفیٰ کے وسیلے سے ماننا پڑ گیا وسیلہ خدا نے عبادت کی ایسے نہیں عبادت دینے والے بھی اللہ نے عبادت کی ساتھ میں محبوب کا اختیار بھی دکھا دیا محبوب کی عظمت بھی دکھا دی عبادت میری ہوگی اور رضا اور اختیار میرے محبوب مصطفیٰ کا اختیار تسلیم نہیں کرے گا بیٹا 45 معاف نہیں ہونی معاف کروانے والا وہی مالک جنت ہے وہی ساتھی کوثر ہے وہی شافع میں شیخ ہے وہ تمہاری نماز کی ضرورت کیا ہوتا ہے ان کے پجامے اٹھیں گے نا ان کی نماز کی ضرورت کا ناکامہ کیا ہوگا حضور گئے ابھی تو پہلے یہی صورت ہے کہ آپ 50 نہیں بھائی صاحب آپ 5 پہ کیوں آئے آپ کو رشتے وسیلہ شرک ہے وسیلہ بدعت ہے آپ کو صاف کہتے ہیں کہ قرآن کی جو آیت ہے وَاتَّقُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اس وسیلے سے مراد اعمال ہیں اس وسیلے سے حضور مراد نہیں ہے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں سب انکار کرتے ہیں تو اگر وسیلہ حضور نہیں ہے تو نماز ہمارے ابا نے معاف کروائیں 45 کتنے معاف کروائیں یہ میرے مصطفیٰ نے معاف کروائیں نبی گئے پھر آئے نبی گئے پھر آئے نبی گئے پھر آئے نبی گئے پھر آئے مولا تو عالم نہیں دے شہادہ تو جانتا تھا محبوب آئے گا پھر جائے گا آئے گا پھر جائے گا آئے گا پھر ایک ہی ساتھ 45 معاف کر دی ہوتی تو معاف ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی 5 عافیہ میں رہنا تھی مولا تجھے معلوم تھا رب کی رحمت نے جواب دیا تاکہ زمانے والوں کو پتہ چل جائے میں نے جبریل امین کو بھیجا محبوب کو بلوایا تھا کوئی یہ نہیں کہنے پائے محبوب جبریل کا محتاج تھا جبریل لے گئے ہو گیا اس لیے میں ان کو بلاتا ہوں پھر بھیجتا ہوں میں آتا ہے پھر جاتا ہے 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 پورے نو چوکر لگاتا ہے ایک بار جبریل امین لے کے آئے ہیں اور 9 بار ہمارا محبوب بتاتے خدا آئے دے گا کتنی معقول بھائی صاحب 45 معقول تفصیل میں نہیں آؤں گا اس میں بہت بات اور تفصیل میں نہیں بس ایک بات بتاؤں نماز جب 50 لے کے اٹھی آئے علماء کرام رہتے کتاب میں سنا ہوگا ملاقات کی سوری حضرت اس کو دیکھا موسیٰ آن والوں میں ہمت بلا کیا فرمایا ہے موسیٰ نے یہ آیا بڑا شیطان نیلا کیا ہو لوگ اس میں پریشان ہیں کتاب سے نکالتے ہیں کتاب ہمارے دھرم میں آئے ہم تمہیں پریشانی نہیں ہونا چاہیے ان دیوبندیوں سے تمہیں پریشانی کا ہی ہے اس کا صفحہ نمبر 121 ہے اس صفحہ نمبر 121 کتنا لکھتا ہے معاذ اللہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی بھی خبر نہیں بولو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں صفحہ نمبر 121 اور 122 کتاب کا نام براہین قاطعہ اور خلیل احمد امبیڈکری کی ہوئی اور مولوی رشید احمد گنگوہی کی تصدیق کی ہوئی علم ملکیت دے رہتے یہ ہے کیا صفحہ نمبر 121 حضور کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں زور سے بولو ہمارا ایمان کیا ہمیں ڈالتے ہیں ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہمارا ایمان ہمیشہ سے کہ اور کوئی غیر ہے تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں شادیوں ناتی ہو تم وافیوں کبھی ہو تم درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں جائے نہ جب تک غلام خند ہے سب پر حرام ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں میں نے آپ کو اور بھی کچھ دکھا سکتا اور بھی کتابیں یہ اس لیے لکھائی کہ انہوں نے یہ لکھا حضور کو مال اللہ کی پیچھے کی خبر دل میں غیب کے انکار کرتے حضور تشریف لائے شب معراج ملاقات کس سے ہوئی حضرت موسیٰ کلیم حضرت موسیٰ کلیم حضرت موسیٰ نے عرض کیا رسول اللہ کو اوپر کیا ہوا آپ نے اس پر کیا فرمایا نماز کیا فرمایا ہاں جی نماز فرمایا حضور کتنے وقت کی آپ نے فرمایا 50 اس ٹائم تم تھے کیا آپ خاموش ہیں کیا آپ کو آپ نہیں اب حضرت موسیٰ حضور امت پڑھ نہ سکے گی امت پڑھ نہ سکے گی امت تم اب ہو موسیٰ علیہ السلام تب دیکھ رہے تھے کیا فرمایا حضور امت پڑھ نہ سکے گی ارے امتیوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم غیب کا یہ عالم ہے شب معراج مصطفیٰ کی امت کے عمل کو دیکھ رہے ہیں حضور
اس پہلو کو یاد رکھیے گا، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بتا دیا کہ امت پڑھ نہ سکے، ورنہ آپ قرآن میں جائیے کہ ہم پڑھیے اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا تھا انہوں نے پہلے سے انہوں نے فرمایا تھا کہ تم میرے ساتھ جو ہے نا صبر نہیں کر سکو تو تمہیں آیت نہیں پتہ تھا، تفسیر میں نہیں جاؤں گا، بہت ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ نماز آ گئی، کون لایا ہیں جی؟ یہ بابا بہت ہے، یہ بابا آپ کو برابر ہے۔ السلام علیکم، کون لے کے آیا نماز؟ حضور لے کے آئے نماز لائے، مصطفیٰ خدا نے کی اور مصطفیٰ نے معاف کتنی کروائی؟ جو دار خدا والا ہے اس کے پاس ہے 50 اور جو مصطفیٰ والا ہے اس کے پاس ہے 5۔ مانو یا نہ مانو، رب نے دین ہی ایسا دیا ہے کہ جب تک مصطفیٰ کو مانے گا نہیں، دین پہ آ ہی نہیں سکتا ہے۔ چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکات ہو، کوئی بھی عمل اٹھاؤ بغیر مصطفیٰ کے کوئی عمل کر کے دکھا۔ رب نے دین ہی بنایا ہے، دین ہی بنایا ہے کہ جس میں بغیر مصطفیٰ کا کچھ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رب نے لا الہ الا اللہ نہیں فرمایا، محمد رسول اللہ فرمایا۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت نہیں جائے گا جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہے گا، کلمہ مکمل نہیں ہوگا، جب تک کلمہ مکمل نہیں ہوگا تو مسلمان نہیں ہوگا۔ رب نے دین ہی ایسا دیا، قرآن ہے خدا کا ذکر، ذکر مصطفیٰ ہے، نماز ہے خدا کا ذکر، ذکر مصطفیٰ ہے، اذان ہے خدا کا ذکر، ذکر مصطفیٰ ہے، حدیث ہے خدا کا ذکر، ذکر مصطفیٰ ہے، ذکر خدا تو ان سے جدا چاہو نہ واللہ ذکر ہی کوئی اور پھر میں بھی پہچان گیا ہمارے ساتھ رہنے والے بھی ہمیں بڑی دعائیں گھر پہ آ کے آج ہو جائے ختم کر دیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت ساری باتیں آ گئی، بہت جو میں سوچ کے آیا تھا وہاں بھی گیا بھی نہیں، اس کے علاوہ بہت سے لوگ حضور نماز لے آئے، باتیں کروں وقت جائے گا ڈائریکٹ حضور نماز لے آئے، آ گئی نا نماز۔ اب جو حضور کو نہ ماننے کا دعویٰ کرے ذاکر نائک جیسے یہودی کتے اور ذاکر نائک کوئی ٹائی کوئی پینٹ پہن کر دیکھ کر اپ ٹو ڈیٹ سمجھنے والے کرے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ اگر چٹی پہن کر ننگا ہونا یہ اسمارٹنس ہے، رویہ ہم یہ حاصل اچھے، ہمیں ننگا نہیں ہونا، ہمارے مذہب نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے، تمدن سکھایا ہے، تہذیب سکھائی ہے، ہمیں یہ طریقہ دیا گیا ہے کہ ہمارا بدن ہم کو کھولنے کے لیے نہیں بنایا ہے بلکہ لپٹنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کوٹ پینٹ پہن کے اب ٹو ڈیٹ پڑھا لکھا ہے تو وہ اب ٹو ڈیٹ پڑھا لکھا، اس وغیرہ ہم کرتے پجامے نہیں اب ٹو ڈیٹ، ہمارا ڈریس جو وہ بھلی ہوتی ہے، پڑھے لکھے ایجوکیشن کائے کی بات کرتے ہیں، جس ایجوکیشن سے مصطفیٰ کی دوری ہو ایسی ایجوکیشن تمہیں مبارک ہو، اور جس جہالت سے مصطفیٰ کی قربت ہو ہمیں وہ جہالت، بلکہ صحیح بات وہ جہالت نہیں ہے، اصل علم تو وہی ہے جو مصطفیٰ کو پہچانتا، اصل علم تو یہی ہے جو حضور کو نہ پہچان پائے وہی جاہل ہے۔ جیسے کچھ جاہل آج کل خدائی کا انکار کر رہے تھے، ان سے بڑا جاہل کون ہے؟ حضرت سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ سے بحث کے لیے آئے، میں کیا بتاؤں باتیں بہت آنی تھی لیکن یہ بھی ضروری ہے، تو آپ نے مناظرے کا وقت مقرر کرنا، تو میں ٹھیک ہے مناظرہ ہوگا، بولتے تو خدا ہی نہیں معاذ بولو ملحد، ہاں تاکہ ملحدوں کا بھی شک شمول ہو حضور جانب مہد پھر اشارت کیجیے، جانب مہد پھر اشارت کی، جانب مہد پھر اشارت کیجیے، حرز جانب شفاعت کیجیے، نار سے بچنے کی صورت ملحدوں کا شک تاکہ ملحد کا شک دور ہو حضور جانب مہد پھر اشارت کیجیے۔ تو مقصد بتانے کا یہ کہ حضرت امام اعظم سے جب انہوں نے انکار کیا تو حضرت امام اعظم فرمایا ٹھیک ہے ہم مناظرہ کریں گے، مناظرے کا وقت طے ہو گیا، مناظرے کا وقت طے ہو گیا، دن طے ہو گیا، حضرت امام اعظم گھر پہ آرام سے بیٹھ رہے، وقت مناظرے کا ہو گیا، ملحد انتظار کرتے رہے، ملحد آپ سننا ہے کہ نہیں سننا؟ اے بابا جہنیت آپ کو ہمیں آپ کو دشمن لگا رہا ہوں، آپ کی جو چار آنکھیں وہ آپ کی جو دشمنی کی ہمیں آپ ملحدوں سے مناظرہ طے ہو گیا، وقت ہو گیا، وہ آ گئے بیٹھ گئے انتظار کرتے، امام اعظم نہیں آئے، امام اعظم نہیں آئے، وقت گزر گیا، جب وقت نکل گیا تو وقت وہ لگتا بھی امام اعظم اور اس کے بعد پہنچے، انہیں جو کہنا تھا امام اعظم کو بغیر کہے کہلوانا تھا،
بغیر کہے ان سے کہلوانا تھا. یوں ہی امام الامہ کاشف الغمہ نہیں کہا گیا. یوں ہی ہمارا امام اعظم ایسے ہی نہیں ہو گیا, ہم ایسے تقریر نہیں کرتے. ہاں اگر علم سریا پر ہی ہوتا تو حضور نے فرمایا ضرور ایک آدمی آیا. حضرت امام اعظم ٹھیک ہے, حضور نے کہا واہ بھائی واہ, کا امام کا نام ہو. وقت کی پابندی بھی آپ کو نہیں پتا, وعدہ کی اضافی کرتے ہو. وعدہ ہوا تھا آپ کو دیکھو ذرا کیا ٹائم ہو رہا, کیا ہو رہا, کب کا وعدہ ہوا تھا, اب آئے. امام اعظم نے کیا کرتا, گھر سے نکلا تو راستے میں دریا پڑتا تھا. دریا میں پانی بہت زیادہ تھا, دریا میں پانی بہت زیادہ ہو گیا اور دریا اٹھتا چلا گیا, اٹھتا چلا گیا, اٹھتا چلا گیا, اٹھتا چلا گیا, یہاں سے بہت زیادہ اٹھ گیا. دریا میں ناؤ نہیں تھی. میں کھڑا ہو گیا دریا کے کنارے انتظار کرنے لگا. اتنے میں ایک درخت خود بخود کٹا, ایک درخت خود بخود کٹا, پھر اس کے خود بخود تختے اگلی, پھر اس تختوں نے خود بخود اپنے آپ کو جوڑ دیا, پھر ان تختوں سے ایک ناؤ تیار ہو گئی, پھر وہ ناؤ دریا میں آئی, پھر میں اس ناؤ پہ آیا, تب میں اس باہر آیا. جس سے مجھے بولے تھے مجھے سیٹ کیا گیا وہ کیا, ارے پیڑ خود کیسے کٹ سکتا ہے, تختے خود کیسے بن سکتے ہیں, دریا میں ناؤ خود کیسے چل سکتی ہے. امام اعظم بولے بس ہو گیا مناظرہ پورا. ایک ننھی سی ناؤ بنانے کے لیے کوئی بنانے والا ضروری, ایک ننھی سی ناؤ چلانے کے لیے کوئی چلانے والا ضروری. ارے اللہ بکار اتنی بڑی کائنات بنانے کے لیے کوئی بنانے والا ضروری, اور بڑی بڑی کائنات کو بنا کے چلانے کے لیے کوئی چلانے والا ضروری. تو ہم سے کہتا ہے کہ ایک ناؤ بغیر بنائے نہیں بن سکتی, بغیر چلائے نہیں چل سکتی, اور خود کہتا ہے پوری دنیا بغیر بنائے بن گئی اور بغیر کسی کے چلائے چلتی ہے. ارے نا بغیر کبھی کبھی ناؤ بنانے والی کی محتاج ہے, تو یہ کائنات کی یونیورس بھی یہ بنانے والے کا محتاج ہے, اور اس کو نے بنایا ہے وہی ہمارا خدا ہے. جس نے چاند کو بنایا, سورج کو بنایا, پھر چاند کو چاندنی عطا کری, سورج کو روشنی عطا کری, جس نے رات کو بنایا اور دن کو بنایا, رات کو تاریخ عطا کری, دن کو جلا عطا کیا, جس نے ہمیں اور بنایا وہی میرا خدا. بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا, مجھے بات آئی تھی بات بتا دی, اور نماز لے کے حضور آتا ہے نا. حضور نے فرمایا نماز پڑھو, کیا فرمایا, کیا فرمایا, کیسے پڑھیں گے, میں سنوں تمہارا رائٹ نہیں ہے, کیسا مجھے پڑھتا ہوں دیکھو ویسا پڑھو. پڑھنے لگے. قبلہ کیا تھا, قبلہ کیا تھا, بیت قرآن پاک کا دوسرا پارہ, اس کے اندر ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. محبوب آپ جو خواہش کر رہے ہیں کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہو, اپنا بیت المقدس آتا, لہذا ابھی اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف کر لیجیے. لہذا آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے کعبے کی طرف رخ کر کے یہ کعبے کو قبلہ مصطفیٰ نے بنایا. حضور کی خواہش, حضور کی عرضی, حضور کی تمنا پر رب تعالیٰ نے نماز کا قبلہ بیت المقدس سے مقدس سے تبدیل کر کے خانہ کعبہ بنایا ہے. اب جو نبی کے اختیار اور آزادوں کا انکار کرتے ہیں, یہ بندے عقل کے اندھے, جانان کے کندے, ان سے کہو 50 نمازیں پڑھو اور وہ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھو, تاکہ پتہ چل جائے جو ہم کرے ہو, پتہ چل جائے یہ خدا سے بھی گیا, مصطفیٰ سے بھی گیا, اسلام سے بھی گیا, دین سے بھی گیا, اور جو کعبے کے منہ کرے ہو پتہ چل جائے یہی خدا والا, یہی نبی والا, یہی اسلام والا, یہی والا. تو کان کھول کر سنو, اگر مصطفیٰ کو ہٹاؤ گے تو نماز مکمل نہیں ہوگی, مصطفیٰ کو ہٹاؤ گے قبلہ نہیں پاؤ گے, مصطفیٰ کو ماننا پڑے گا. خدا نے دین ایسا دیا کہ جس میں بغیر مصطفیٰ کے مانے آگے چل 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 چل. یا نکالو مصطفیٰ کو تو 50 نمازیں پڑھو, نکالو مصطفیٰ کو قبلہ بیت المقدس بناؤ, اور اس کے بعد بھی تو مصطفیٰ سے چھٹکارا نہیں. طریقہ کہاں سے لاؤ گے بیٹا, ہمارے ابا لائیے جو تو حضور کا ہی ہے. چاہے قبلہ بیت المقدس بناؤ, چاہے قبلہ خانہ کعبہ بناؤ, چاہے پورب بناؤ, چاہے پچھم بناؤ, چاہے اتر بناؤ, چاہے دکن بناؤ, تب بھی مصطفیٰ کے بغیر نماز پوری نہیں کر سکتے, کیونکہ نماز مصطفیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے کا نام نماز ہے, جس کو تم عبادت خدا کہتے ہو.
رہی ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کو ہم اور آپ کو مستقبل اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی اور روشنی اور تمام عطا فرمائے. بات بھی چل رہی تھی کہ ماذ اللہ علم غیب کا مضبوط انکار کرتے ہیں حضور کے علم غیب کا بس کے بعد سنو اس کے بعد سلام ہو جائے انشاءاللہ. یہ سفر نمبر اس کا 76 اور 73. کتابہ رشید یا مولوی رشید احمد گنگوہی. میاں وہی گنگوہی نہیں ہے. اب میں کیا بتاؤں ان کی حرکتیں کہ کبھی موقع ملے گا تو اطمینان سے ضرور ان کی پوری حرکت آپ کے سامنے لا کر رکھوں گا. اس کا سفر نمبر 76. علم غیب کے تعلق سے سوال ہوتا ہے لکھتا ہے حضرت کو یعنی حضور کو علم غیب نہ تھا نہ کبھی اس کا دعویٰ کیا اور کلام اللہ شریف اور بہت سی احادیث میں موجود ہے کہ آپ عالم غیب نہ تھے. اور یہ عقیدہ رکھنا سنو سنیو یہ لکھتا ہے مولوی رشید احمد گنگوہی دیوبندی. سفر نمبر اس کا 76 ہے. کتاب کا نام فتاوی رشیدیہ ہے. اس کا نمبر 76 فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھتا ہے کہ عقیدہ رکھنا کہ آپ یعنی حضور کو علم غیب تھا صریح شرک ہے. کتاب میں لکھا تو حضور کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. ابھی میں نے دکھایا تھا کیا لکھا ہے حضور کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. اس کتاب کے صفحہ نمبر 76 پہ لکھا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کو علم غیب تھا یعنی غیب کی خبر حضور جانتے تھے غیب کی بات حضور کو تھا. لکھتا ہے صریح شرک ہے. ایمان در حقیقت تقویت ایمان. مولوی اسماعیل دہلوی یہ کیا لکھتا ہے یہاں کہیں میں غیب کا انکار کیا اس کے بعد تم راستہ تلاش کر سکتے ہو کہ ہم علم غیب ذاتی کا انکار کر رہے ہیں ہم علم غیب عطائی کا انکار نہیں کر رہے ہیں. جو بندیوں تمہارے گھر میں دوسری کتاب یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے تعلق سے فتاوی رشیدیہ کے اندر مولوی رشید احمد گنگوہی صفحہ نمبر 51 پر 51 پر لکھتا ہے مولوی اسماعیل اور تقویت الایمان کے بارے میں صاحب کتاب کی رائے تقویت الایمان کا رکھنا اس پر عمل کرنا عین اسلام ہے. اور صفحہ نمبر 57 میں لکھا کہ تقویت الایمان کے سارے مسائل صحیح ہیں. تقویت الایمان سوال جب ہوا ہے تو لکھتا ہے بندے کے نزدیک تقویت الایمان کے سب مسائل صحیح ہیں. یہاں پوچھا گیا تقویت الایمان میں کوئی مسئلہ ایسا بھی ہے اب آگے بات کریں گے. لکھتا ہے بندے کے نزدیک تقویت الایمان کے سب مسائل صحیح ہیں. اور تقویت الایمان کے بارے میں لکھا ہے صفحہ نمبر 51 صفحہ نمبر 51 یہ لکھتا ہے تقویت الایمان کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے. یعنی تقویت الایمان دیوبندیوں کے گرو گھنٹال مولوی رشید احمد گنگوہی کے نزدیک عین اسلام ہے اور اس کے سارے مسائل صحیح ہیں. اب آئیے ذرا اس کتاب کے اندر ان دیوبندیوں کے گرو گھنٹال مولوی رشید احمد گنگوہی نے لکھا کہ نبی کو علم غیب نہیں اور اگر حضور کے لیے علم غیب مان لیا تو صحیح شرک. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بولو. علم غیب مانا ٹھیک ہے. اس کے اندر حضور کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ٹھیک ہے. یہاں تک کہہ سکتے ہو کہ یہ علم غیب ذاتی کی بات چل رہی تھی. اب آئیے تقویت الایمان کو دیکھیے. اس میں لکھتے ہیں یعنی اللہ کا سا علم اور وہ ثابت کرنا سوائے اس عقیدے سے اللہ کا سا علم اور وہ ثابت کرنا سو اس عقیدے سے آدمی البتہ مشرک ہو جاتا ہے. خواہ یہ عقیدہ انبیاء و اولیاء سے رکھے خواہ پیر و شہید سے خواہ امام و امام زادے سے خواہ بھوت و پری سے پھر یہاں سے بات غور سننا پھر یوں سمجھے کہ یہ بات ان کو اپنی ذات سے ہی اپنی ذات سے ہے کیا اللہ کے دینے سے ہر کس عقیدے سے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے چاہے وہ علم غیب ذاتی ہو یا علم غیب عطائی ہو ہر طرح شرک. میں علم غیب ثابت کرنے نہیں جاتا ہمارا اور ہمارا عقیدہ اور کوئی غیب سبحان اللہ مانتے نہیں مانتے حضور عالم علم غیب جانتے ہیں یقین الحمد ہمارا ایمان اسی پہ کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں دیکھتے بھی ہیں وہ ہمیں سنتے بھی ہیں. حضور نزدیک کے سننے والے کان لالے کرامت والا کو سلام جس طرف گئی دم دم آ گیا اس نگاہ عنایت میں کچھ ثابت کرنے الگ چیز ثابت کرنے جا رہا ہوں. اس لیے تین کتابوں کا حوالہ اور سننا اس میں کہا حضور کو دیوار کے اس میں خناس کیا بولا کہ حضور کے لیے علم غیب مان لیا تو صریح شرک ہے. اس میں کیا بولا کہ اگر حضور کے لیے عطائی یا ذاتی کوئی بھی علم مان لیا چاہے وہ اللہ کی عطا سے مانو یا ذاتی مانو کل میں شرک ہے. ایک آیت ہے چوتھی کتاب کا
ہم وہاں بھی کرتے ہیں وہ جاتے ہیں بدنام، سب سے بھی کرتے ہیں چرچا نہیں ہوتا. یہ ہے جناب اس کا حکایت اولیاء حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی. یہ کون سے امت تھے؟ امت دیوبندیہ. کیسے حکیم؟ ان کی کتاب آپ اٹھائیے بھائی پہلے وقت میں پورے ہندوستان میں پوری دنیا کے دیوبندیوں کو چیلنج کرتا ہوں، تمہارے باپ نے دعویٰ ہے اشرف علی کے فتوے پہ عمل کر کے دکھاؤں. تمہارے باپ کا نام عمل کرو. ان کو کون سا مسئلہ چل رہی گا؟ ہم نے کون سے پوچھا گیا انگلی میں نجاست لگ جائے تو 3 بار چاٹ کرنے سے پاک ہو جائے گی؟ انہوں نے جواب لکھا انگلی میں نجاست لگ جائے 3 بار چاٹ کے پاک ہو جائے گی. جب انگلی میں نجاست لگا کرے تو اپنے ابا اشرف علی جیسی فتوے پہ عمل کر کے دنا دن بخانا چاچا کرو. پورے دنیا کے دیوبندیوں کو چیلنج ہے مولوی اشرف علی کے فتوے پہ دنا دن گو کھاؤ، گو کھوا بن جاؤ، سنیوں کو مت سکھاؤ، ہمیں غوث کی جانی آنے کیا بات. ہماری قریب کی نجاست ہے، نجاست تمہیں مبارک ہو. غوث کی بریانی حسین کا شربت ہمیں بولو آپ کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. یہی تو حکم ہے. ہاں کسی نے معاذ اللہ کے بس بات کہی گئی تو ہاں آپ کو یہ کہتی ہے ماں کے ساتھ زنا کی بات. کافر سے کافر ہوگا مگر کبھی ماں کے بارے میں تصور پاک ہے، ہمارا اسلام پاک ہے، ہمارا مذہب پاک ہے، ہمارے رسول پاک ہے، ہمارے صحابہ پاک ہے، ہمارے اہل بیت پاک ہے، ہمارے غوث پاک ہے، ہمارے خواجہ پاک ہے، ہمارے صابر پاک ہے، ہمارے وارث پاک ہے. جو پاکوں کے ساتھ ہو جائے وہ بھی پاک. یہ 3 کتابات بہت چلی گئی. میں چیزیں بولنے کی کا یہ ایک کتاب کا علم غیب کا انکار کے لیے، یہ دوسری کتاب کا علم غیب کا انکار کے لیے، یہ تیسری کتاب کا علم غیب کا انکار. انہیں حضور سے اتنی جلن ہے کہ حضور کے علم غیب تسلیم نہیں کرتے، دنیا کی چیز تسلیم کرنے مگر حضور کے علم غیب تسلیم نہیں کرتے. کیا لکھتے ہیں؟ مرید کے قوم کے یہ راجپوت تھے اور یہ حضرت کے خاص مریدوں میں تھے. ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر میں حمل ہوتا اور تعویذ لینے آتا تو آپ فرما دیا کرتے تھے تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا، اور جو آپ بتلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا. تمہارے ملا جی بھوت پیٹ میں کیا ہے بتا دیتے. اس ٹائم تو بھائی صاحب الٹراساؤنڈ مشین نہیں تھی. یہ کہاں سے بتاتے تھے؟ کہاں چلے جاتے تھے؟ کہاں دیکھتے آ رہے تھے؟ حضور کے علم غیب کی بات آئے تو تقویۃ الایمان بھی انکار کرے، فتاوی رشیدیہ بھی انکار کرے، فرائض قاضیہ بھی انکار کرے، فتاوی دیوبند بھی انکار کرے، تمہارے دیوبندی مولوی بھی انکار کرے. اور تمہارے مولوی کی بات آئے تو لکھ دیا جائے کتاب کے اندر کہ ماں کے پیٹ میں جو حمل ہوتا تھا اور پیٹ میں جو حمل ہوتا تھا یہ بتاتے تھے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور جو یہ بتاتے تھے وہی ہوا کرتا تھا. اپنے مولوی کا علم تمہیں مبارک ہو، مصطفیٰ کا علم غیب. سمجھ پائے کچھ؟ آپ کچھ سمجھ پائے؟ حضور سے ہی ڈرے، حضور سے ہی ہمیں حضور کے لیے جب علم غیب کی بات آئے گی تبھی یہ شرک ہے. باقی اپنے ملا جی کی بات آئے گی تو کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں. یہ صراط مستقیم یہ لیجیے جناب. ہاں یہ ہے صراط مستقیم، سیدھی راستہ. ہاں سیدھی راستہ. گھٹنا چلنا رہا کا چلا ہے سفر میں اس کا 226 سفر نمبر 226 جناب. یہ تو خالی ماں کے پیٹ میں جانتے تھے. یہ راستہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو دنیا آسمان جنت تو سب دیکھتی ہے، سب بیٹھے بیٹھے دیکھتے. حضور کے لیے لگا بھی حضور کے علم غیب آ جائے تو سمجھائیں گے. لکھیے لکھتا ہے اسماعیل دہلوی کی کتاب وہی اس میں لکھا کہ رسول کے لیے علم غیب ماننا، علم ماننا یہ مشرک ہے ماننے والا، چاہے وہ ذاتی مانے یا اللہ کا یا ہوا مانے. اسی کی ایک کتاب صراط مستقیم. اب اس کے اندر کیا لکھتا ہے؟ دوسری ہدایت متفرق فائدوں کے بیان میں، اور اس میں 2 افادے اور ایک فائدہ ہے. پہلا افادہ اور سننا لکھتا پہلا افادہ کشف ارواح اور ملائکہ اور ان کے مقامات اور زمین و آسمان اور جنت و نار کی سیر اور لوح محفوظ پر مطلع ہونے کے لیے دورے کا شغل کرے. اور اس کا طریقہ پہلی فصل میں مفصل طور پر بیان کیا گیا.
बहुत सुनना, कहाँ कहाँ देख लेगा बंदा, सिर्फ ये जो वजीफे बता रहे हैं इस्माइल देलवी साहब, इसको पढ़ लीजिए, फिर कहाँ का बंदा देख लेगा। पास जमीन, आसमान और बारिश के जिस मकाम की तरफ तवज्जो हो, इसी शुक्ल की मदद से वहाँ की सैर करें। जन्नत भी देखो, दोज़ख भी देखो, बारिश भी देखो, है ना, जमीन आसमान जो चाहो देखो, और आगे देखते हैं इसी की मदद से वहाँ की सैर करे और उस जगह के हालात दरियाफ्त कर गए। यानी सिर्फ देखिए मत, आप ये चंद मसाइल पढ़ लीजिए, आप जमीन के भी सारे हालात देखिए, आसमान के भी सारे हालात देखिए, जन्नत भी देख लीजिए, दोज़ख भी देख लीजिए, और फिर आगे क्या लिखता है, फिर आगे लिखता है और उस जगह के हालात दरियाफ्त करके वहाँ के रहने वालों से मुलाकात भी करेंगे। भाई वाह, जन्नत में कौन कौन है वो भी मिल गया है, वजीफे पहले बस मुलाकात करे वहाँ के, और बाज़ औक़ात उनसे बातचीत भी मयस्सर होती है। और आगे क्या लिखता है, और आइंदा या गुज़िश्ता या किसी दुनियावी या दीनी अमल की सलाह और मशवरा मालूम होती है। यानी ज़मीन आसमान, जन्नतों के तमाम मामलात और यहाँ के रहने वाले तमाम लोगों से अगर आपको मुलाकात करनी है तो उसके लिए इन्होंने वजीफा लिखा है। लिखते ही वजीफे की मदद से आप सब जगह जा सकते हैं। बंदा वजीफा पढ़ ले, सब जगह जाए, मैं सारी बातें हासिल करता है। जन्नत बंदा हासिल करे, दोज़ख बंदा हासिल करे, ज़मीन और आसमान के सारे मामलात बंदा हासिल करे। हमने पूछा इस्माइल देलवी साहब से, बोले वजीफे से, हमने कहा वजीफा खुदा है क्या? वजीफा खुदा है क्या? कल तक ईमान में तुम चीखते नहीं थकते थे, जो मांगना है खुदा से मांगो। आज रात मुस्तकीम में ज़बान की बदल गई, लिहाजा बताना आपको ये है, समझाना आपको ये है, इन देवबंदियों के फरामान अगर इन्हें हसद है, अगर इन्हें जलन है तो किसी ज़मीन हुजूर से है, आक़ाए करीम से है। तुम हज़ार पत्ते करो, ये कोई वजीफा नहीं देंगे, जैसे इनमें याद आए इनके पेट में मरोड़ होने लगेगी। तुम हज़ार जगह पैसा खर्चा करो, ये कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे। तुम मुस्तफा की याद में अगर 10 रुपए खर्चा करने लगो, इनके पेट में मरोड़ हो जाएगी। ऐलान कर दो, ओ भाइयों सुनो, हम मुस्तफा के आशिक़ हैं, मुस्तफा के दीवाने हैं, कान खोल कर सुनो, बस से मौसूम हमारा तरीका यही था, यही है और यही है। खाक हो जाए अदू, चल चल कर हम थोड़ा सा, खाक हो जाए अदू, चल चल कर हम थोड़ा सा, दम में जब तक दम है ज़िक्र इंशाअल्लाह। एक इमाम अभी और है, आपको याद है? आए जी, अंजुमन बना हुसैन एक इमाम होना है जुमेरात को, और जुमेरात में प्रोग्राम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत और सआदत की याद, जो हमारी जान, हम सब की जान, जाने ईमान, जाने कायनात, आक़ाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की रात, उस आमद की रात हम अपने आका का जिक्र करेंगे। जिन्हें चलना है चलते हैं, चलते थे, चलते रहेंगे। लिहाजा उस बात को भी आपको इंशाअल्लाह होना है। मैंने सोचा 15 मिनट लिए बात होगी, उसके बाद काम होगा, लेकिन जहन बन गया और बात हो गई। लेकिन आखिर में ऐलान हो गया तो उस दिन भी करूँगा, वो ये कि जुलूस आपको मुहज़्ज़ब तरीके से चलता है। नंबर 1 पर चलना है, घर पे नहीं बैठना। 1500 साला हुजूर का जश्न मिलाद है, हुजूर की अता है, गुनहगारों को ये अता है। सुभान अल्लाह। 1500 साला जश्न मिलाद हुजूर की अता है। लिहाजा हमें घरों में चूड़ियों का नहीं बैठना है, बल्कि हुजूर के गुलामी का सबूत देने इंशाअल्लाह मैदान में आएंगे और बताएंगे होता था और होता रहेगा चर्चा मेरे आका। सुभान अल्लाह। हम नहीं करेंगे जुलूस और नहीं होंगे इंशाअल्लाह, तब भी इंशाअल्लाह यहाँ में जुलूस रहेगा, क्योंकि ये जुलूस किसी का नहीं है, जुलूस मुस्तफा है। दूसरी अहम बात वो ये कि आप हज़रात से गुजारिश है, आप हज़रात से भी चले, इसका लिहाज रखें।
اور عموما فاطمہ جو پہنچے محادث کا لحاظ رکھیں اور وہاں سے واپس لائی پر رضی اللہ تعالیٰ کے آنے تک آپ کو چلنا ہے، اس کا لحاظ رکھنا کہ کسی میں آتش بازی نہیں چلتی، بالکل بھی آتش بازی کی ضرورت بہت زبردست خطرہ ہے، خدا نہ خواستہ کسی کے کان پہ حادثہ ہو سکتا ہے، کسی بندے کے ساتھ حادثہ ہو سکتا ہے۔ گزشتہ سال ہی خود میرے ساتھ حادثہ ہوا، لیکن میں نے گھر سے چلے گئی، میں جب پہنچا تو دم سے عام سے مجھے کیا پتا یہاں نے شروع رکھا اور پردھان بھیا کے بالکل پیر کے برابر میں آ کے وہ معاملہ ہوا، لہٰذا بالکل آتش بازی کی ضرورت نہیں۔ ہمارے حضرت کافی ہے اپنے حضور کا نعرہ لگانے کے لیے، اپنے حضور کی نعت سنانے کے لیے، اپنے حضور کی سبحان اللہ گیت گانے کے لیے، لہٰذا یہ بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا، آتش بازی کی ہرگز ضرورت ہمیں آتش بازی نہیں کرنا ہے، ہمیں مصطفیٰ کی عادت جلوس لے کے چلنا ہے، ادب و احترام سے اپنے اس سبحان اللہ آقا کی یاد میں جلوس لے کے چلنا ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے اس بچے کو جس کے اللہ اکبر عقیقے کے سلسلے میں تقریب کے سلسلے میں اس محفل تشریف میلاد النبی کا انعقاد ہوا، اللہ اس بچے کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ محمد برہان رضا حشمتی، اللہ تعالیٰ محمد برہان رضا حشمتی اس بچے کو اور آنے والی تمام تباہیوں، بربادیوں، بددینیوں، بے دینیوں، بدعقیدگیوں، گمراہیوں سے میں وہ معمون فرمائے اور بے شمار برکتیں عطا فرمائے، اس کے گھر والوں کو، اس کے والدین کو اس کی ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، پھول کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں میں، گلشن چنا آباد رہے، کم نہ ہو گے نام کے مضمون حافظ کبھی، منہ سے کیا کیا کہہ چکا، دل میں کیا کیا اور ہے، یاد آتا صحبت باقی انشاءاللہ باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔